نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، اے محبوب آپ نماز ادا کریں اور قربانی ذبح کریں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں وقد فسرت الصلاۃ صلاۃ العید والنحر بالتضحیہ، صلاۃ سے مراد عید کی نماز ہے اور نحر سے مراد قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ قربانی کس پر واجب ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو مسلمان ہو، مقیم ہو، آزاد ہو اور وہ صاحب نصاب ہو۔ نصاب کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان کی قیمت کے برابر دوسرا کوئی سامان ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد مکان، لباس، خادم، سواری، ہتھیار اور دوسرا ضروری سامان زندگی ہے، اور اس میں حول شرط نہیں، جس طرح زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، اور اس میں بڑھوتری کے وصف کا بھی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی شخص فقیر ہو اور قربانی کے ایام میں وہ صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص غنی تھا، صاحب نصاب تھا اور قربانی کے ایام میں وہ غریب ہو گیا یعنی صاحب نصاب نہ رہا تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ کتنے قسم کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو حضرات، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اونٹ جس کی عمر 5 سال یا 5 سال سے زائد ہو۔ نمبر 2، گائے جس کی عمر پورے 2 سال یا 2 سال سے زائد ہو۔ نمبر 3، بھینس جس کی عمر 2 سال یا 2 سال سے زائد ہو۔ نمبر 4، بھیڑ، دمبا یا بکری جب 1 سال کے ہو چکے ہوں۔ حضرات محترم، اونٹ، گائے اور بھینس میں 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ بھیڑ، بکری اور دمبا وغیرہ میں صرف ایک فرد ہی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، بشرطے کہ ان تمام کی نیت قربانی کی ہو، یعنی جتنے شرکا حضرات ہیں، جتنے حصہ دار ہیں، سب کی نیت کیا ہو؟ قربانی کی ہو۔ گوشت کھانے کی نیت نہ ہو اور نہ ہی کوئی حصہ دار بدعقیدہ اور کافر ہو، ورنہ کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، جتنے اقسام کے جانوروں کا ذکر ہوا اس میں خواہ مؤنث ہو یا مذکر ہو، سب کی قربانی جائز ہے۔ ان جانوروں میں سے افضل ترین قربانی کس کی ہوگی؟ تو یہ بھی آپ ملاحظہ کریں، اگر گائے کا 7واں حصہ اور بکری کا گوشت اور قیمت برابر ہو تو بکری افضل ہے، دمبا دمبی سے افضل ہے، بھیڑ میڑھے سے افضل ہے جبکہ وہ قیمت میں برابر ہوں، اونٹنی اور گائے اور اونٹ بیل سے افضل ہے جبکہ وہ قیمت میں برابر ہو۔ خصی جانور کی قربانی نر کی بنسبت افضل ہے کیونکہ خصی کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ قربانی کے جانوروں میں درج ذیل شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1،
قربانی کا جانور تمام عیوب فاحشہ سے سلامت ہو۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھڑے تھے اور فرمایا کہ وہ جانور جس میں درج ذیل عیب ہوں اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1، وہ کانا ہو اور اس کا کانا ہونا ظاہر ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 2، وہ جانور ایسا بیمار ہو کہ جس کا مرض ظاہر ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ نمبر 3، وہ جانور لنگڑا ہو اور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہو تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 4، وہ ایسا بوڑھا جانور ہو کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 2، آپ ملاحظہ کریں، وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا اس کا ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور وہ اس کی ہڈی کے جوڑ تک نہ پہنچا ہو، گودے تک نہ پہنچا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، وہ جانور جس کے دونوں کان کٹے ہوں یا اس کا ایک کان مکمل کٹا ہو یا دمبے کی پیدائشی لاٹ نہ ہو یا اس کی پیدائشی دم نہ ہو یا اس کی دم تیسرے حصے سے زائد کٹی ہو یا بکری کا ایک تھن غائب ہو یا بھینس اور اونٹنی وغیرہ کے 2 تھن نہ ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرات محترم، وہ مقامات جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے ان مقامات پر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی ذبح کرنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور 12ویں ذی الحجہ غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی ذبح کرنا جائز ہے، لیکن پہلے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ اور ایسی بستی جہاں عید کی نماز نہیں ادا کی جاتی وہاں طلوع شمس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے اور رات کے وقت قربانی ذبح کرنا مکروہ ہے۔ قربانی کے گوشت اور کھال کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ گھر میں استعمال کیا جائے، ایک حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کریں اور ایک حصہ اپنے دوست احباب کو پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ قربانی ذبح کرتے تو اس کے گوشت میں سے اپنے احباب کو بھی تقسیم فرماتے تھے۔ قربانی کا گوشت صدقہ کر دینا بھی جائز ہے اور تمام گوشت اپنے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے۔ قصاب کو قربانی کا گوشت اجرت پہ دینا جائز نہیں۔ افضل یہ ہے کہ تیسرا حصہ اپنے لیے مخصوص کر لے، یعنی قربانی کے گوشت میں 3 حصہ جو ہوتا ہے اس میں افضل یہ ہے کہ تیسرا حصہ اپنے لیے مخصوص کر سکتا ہے۔ قربانی کی کھال کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اسے خود بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی وہ اس کا مسلح یا مشکیزہ بنا لے یا اس کے علاوہ اس کی کوئی اور چیز بنا کر استعمال کر لے اور اسے صدقہ کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا غربا و مساکین میں تقسیم کرے یا دینی مدارس میں دے جن میں قرآن و حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور ان مدارس میں عموماً غریب نادار قسم کے طلبہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، کھال فروخت کر کے اس کی رقم قربانی دینے والے کے لیے اپنے مصرف میں خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، قربانی کے کھال کو مسلح بنا لے یا مشکیزہ بنا لے اور وہ استعمال کرے تو درست ہے۔